بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تسبیح خانہ کا انمول موتی۔ آپ کا ایک فیصلہ آپ کو آزمائشوں اور بیماریوں سے بچا لے گا۔ اللہ والو، ہمارے پیارے شیخ الوظائف فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت جی مجھے اپنے امام کا فکر ہے۔ وہ بندہ بار بار اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتا اور یہی کہتا کہ مجھے اپنے امام کا فکر ہے۔ حضرت جی نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں ایک محکمے میں کیشیئر کی نوکری کرتا ہوں اور اس محکمے کی کیش بے بہا ہوتی ہے۔ میں روزانہ پیسے ادھر ادھر کر لیتا ہوں۔ محکمے والوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جب سے آپ کا درد سنا ہے تو مجھے پتہ چل گیا ہے۔ یہ چیزیں تو نسلوں کو ختم کر دیتی ہیں اور نسلوں میں ایمان، اخلاق، شرافتیں ختم کر کے نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور بے ایمانی کرنے والے بندے کی زندگی میں حادثے، صدمے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جب سے میں نے آپ کا درد سنا ہے میری راتوں کی نیند اور چین ختم ہو گیا ہے۔ میں تو اتنی مدت سے پیسے ادھر ادھر کر رہا ہوں، اب میرا اور میری نسلوں کا کیا بنے گا؟ مجھے کئی راتوں سے نیند نہیں آئی، بہت پریشانی اور بے چینی میں یہ سوچ کر کہ کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے۔ بڑی ہمت اور حوصلہ کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میرے جو بھی معاملات تھے میں نے آپ کے سامنے سب بیان کر دیے، اب آپ فیصلہ کریں کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت جی نے کہا کہ تم کچھ نہ کر، بس ایک کام کر لے، جو تجھے ایمانداری کی تنخواہ ملے مہینے بعد اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال کر محکمے میں ڈالنا شروع کر دے، یعنی جس میں سے پیسے نکالتا رہا ہے اس میں ڈالنا شروع کر دیں، اور آگے سے کبھی پیسہ ادھر ادھر نہیں کرنا۔ اور اس نے کہا حضرت جی میری تنخواہ بہت کم ہے، اس میں میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو میں پھر اس میں سے کیسے نکالوں گا؟ اب تیری تنخواہ میں گھر کا خرچہ بھی پورا ہوگا اور پیسے بھی بچ جایا کریں گے۔ اس نے کہا حضرت جی کیسے؟ تو حضرت جی نے کہا یہ رزق حلال کما کر تو گھر لائے گا، اور برائی چھوڑنے کا تو نے فیصلہ کر لیا ہے، اور بے ایمانی کرنے سے تو نے توبہ کر لی ہے، اور اب اللہ کی تیرے ساتھ غیبی مدد ہوگی، کیونکہ تو نے گناہ چھوڑنے کا وعدہ کر لیا ہے، حرام رزق کو چھوڑنے کا تو نے وعدہ کر لیا ہے، اور رزق حلال اور پاکیزہ رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جا تو صدقے دل سے اپنا تو کام نبھا، اور پھر تو اپنی تنخواہ میں تو اس میں سے تو کچھ حصہ اپنے محکمے میں ڈال دے اور باقی گھر کا خرچہ کر، اور پھر تو دو تین مہینے کے بعد آ کر مجھے دوبارہ مل۔ اللہ والو، جو بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بندے کے لیے غیبی مدد آتی ہے۔ اس بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس نے بے ایمانی سے توبہ کی اور ایمانداری کی راہ اختیار کی، اور جب وہ دوبارہ حضرت جی کے پاس آیا بہت خوش تھا اور بتانے لگا حضرت جی آپ نے تو بہت کمال کی بات بتائی، آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے بے ایمانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بے ایمانی کے گناہ سے توبہ کی، ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے رزق کو وسیع کر دیا، اور میری تنخواہ میں اتنی برکت ہوئی، اور پورا مہینہ کھلا خرچہ کرنے کے باوجود حضرت جی پیسے بچ گئے۔ میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دعا دیتا رہوں گا۔ اللہ والو، یہ ایمان فروز واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس ایمان فروز واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حرام کے 100 لقموں سے بہتر اور حلال کا ایک لقمہ بہت فضیلت اور برکت رکھتا ہے۔ یہ سبق میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے
جو بے ایمانیاں کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور بے ایمانی کرنے سے بچائے اور حلال کمائی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے حضرت جی کے لیے، آپ کی تمام نسلوں کے لیے اور تسبیح خانہ کے لیے دعائے خیر ضرور کر دیا کریں۔ یا رب العالمین ہمارے حضرت جی کو، آپ کی تمام نسلوں کو اور تسبیح خانہ کو ہمیشہ شاد و آباد فرما اور اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔